السلام علیکم، میں سمیر شعیب. امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ آپ لوگ تمام کے تمام خیریت سے رہیں. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری پروڈکٹ پرائسنگ کے حوالے سے ہوگی کہ اگر ہم ایچ سی کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی اپنی پرائسنگ رکھنی چاہیے اور جو ہماری پرائس ہوتی ہے وہ کتنا اثر ڈالتی ہے ہماری سیلز کے اوپر. تو چلتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہمیشہ جو پروڈکٹ کی جو پرائس ہوتی ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. وہ ایسے کہ فرسٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے. جتنی بھی آپ کی پروڈکٹ میں کاسٹ آئی ہے، ایک تو وہ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. دین لیبر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. اب لیبر چاہے وہ آپ نے بنائی ہو یا آپ نے کسی سے بنوائی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ایک لیبر آپ جو ہے وہ اس میں کریں گے ایڈ. تھرڈ جو ہے وہ آپ کی شپنگ کاسٹ ہوگی. اگر تو آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس نہیں کر رہے ہیں، فزیکل پروڈکٹ کر رہے ہیں، تو وہ شپنگ کاسٹ آپ ایڈ کریں گے. اور ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی فورتھ ون، جو آپ کی فیس ہوتی ہے، جو اس میں ایچ سی کی فیس بھی آ گئی اور ٹرانزیکشن فیس بھی آ گئی، پھر لسٹنگ کی فیس بھی اس کے اندر آ گئی. وہ تمام کو کیلکولیٹ کر لیں آپ، تو یعنی کہ فیس کو لے لیں گے آپ، شپنگ کو لے لیں گے آپ، لیبر کو لے لیں گے آپ، اور آپ کی جو پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ ہے. اب ایک جو ہے وہ مارکیٹنگ کاسٹ بھی ہے، اور مارکیٹنگ دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا، ایک تو آپ آرگینک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اگر سوشل میڈیا پیجز بنا کے آپ فری جو ہے وہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ پیڈ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ایچ سی کے اندر جو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے ایڈس چلانے کی، تو ایک وہ کاسٹ بھی آ گئی. لیکن اس کو اگر ہم جو ہے وہ ایڈ کر لیں تو 5 ہو جائیں گے، اور اگر اس کو ہم ایڈ نہ کریں تو کیونکہ وہ ہر وقت آپ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں. ہر وقت آپ کو ایڈس چلانے کی ایچ سی میں ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کو آپ اس وقت شامل کریں گے جب آپ ایڈس چلا رہے ہوں گے، کوئی کمپین چلا رہے ہوں گے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ آپ کی شامل ہوں گی. لیکن بس شپنگ اس وقت ختم ہو جائے گی جب آپ کی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوگی. لیکن لیبر اس میں بھی آئے گی، لیبر فزیکل پروڈکٹ میں بھی آئے گی. لیبر جو ہے وہ آپ کی چاہے آپ وہ خود کریں چاہے آپ کسی سے بنوا لیں، لیکن لیبر کی کاسٹ کو آپ ایڈ کریں گے. اب یہ جب چاروں جو ہے وہ ایڈ ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا پروفٹ رکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ کی پروڈکٹ کاسٹ، جتنی بھی اس کے اندر چیزیں لگی ہیں اس کی کاسٹ. نمبر 2 آپ نے لیبر لگانی ہے اپنی. نمبر 3 شپنگ کاسٹ. نمبر 4 فیس. اور پھر اس کے بعد جو ان کو ٹوٹل کرنے کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ پروفٹ ایڈ کریں گے. تو اگر آپ کوئی چیز خود بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 2 طرح سے انکم آ جائے گی کہ ایک تو آپ کو اپنی لیبر کا بھی معاوضہ مل جائے گا اور آپ کو پروفٹ بھی علیحدہ سے مل جائے گا. اچھا، ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کو دیکھنا ہے. اب ایسی بات ہے، آپ کی پروڈکٹ یقیناً کسی نہ کسی کیٹیگری کے اندر فال کر رہی ہوگی. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس سے ملتی جلتی جو لوگوں نے پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں انہوں نے کس طرح کی پرائسنگ رکھی ہوئی ہے. تو کبھی بھی نہ تو آپ نے جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے اس سے ابو بھی نہیں جانا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا زیادہ لو بھی نہیں کرنا کہ وہ بالکل ہی مارکیٹ کو خراب کر دے. انٹل انلیس اگر آپ کی کوئی ریزن ہو اس کے پیچھے. اب وہ ایک ریزن ہوتی ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سم ٹائمز جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ پرائس سے بہت زیادہ لو پرائس رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنی جو
پروفٹ ہوتی ہے، لیبر تو ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے وہ خود بھی بنائی بھی ہو. اچھا اتنی زیادہ لو پرائس جو ہے وہ ہم کب رکھتے ہیں؟ مارکیٹ جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے اور کیا ہمارا مائنڈ میں ہمارے چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سم ٹائمز ہمیں رکھنی پڑ جاتی ہے. اس سے کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. لیکن نارملی جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری پرائس ہے وہ مارکیٹ پرائس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور پھر اگر کوئی آپ کو بالکل ہی آپ کی جیسی جو ہے وہ پروڈکٹ نظر آتی ہے تو اس سے آپ نے کچھ پینس نیچے کر لینا ہے، کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے نیچے کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ کمپٹیشن کر سکیں. بیسکلی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے جس بھی کیٹیگری میں آپ کی پروڈکٹ ہے اس کیٹیگری میں جائیں اور اپنے کی ورڈز کو ٹائپ کریں، اور کی ورڈز ٹائپ کرنے کے بعد دیکھیں جو فرسٹ پیج پہ جو پروڈکٹس آپ کی جیسی ہے بالکل، پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کی پرائس کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کی ایس ای او بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ پرائس اور ایس ای او ملا کے جو ہے وہ آپ کو اوپر لے آتے ہیں. اچھا، جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ سم ٹائمز ہم ایک ہمارے سرٹن ایک ہمارے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی، اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ لو بھی رکھ دیتے ہیں پرائس. میں نے لاسٹ ویڈیو میں جو سیلز والی تھی اس کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ لوگ جو ہے وہ سیلز بائی کرتے ہیں ایک سیلز والیوم جنریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ کیونکہ کوئی بھی مارکیٹ پلیس جو ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اس کو لوگ بائی کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ خود بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور خود بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ ایک والیوم جنریٹ کرنے کے لیے سیلز لینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ مطلب بائی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گی، آلدو آئی ہیو مارکیٹرز، میں یہ کام کر لیتی ہوں اگر مجھے کوئی کہتا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں ریکمینڈ کروں گی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس میں بڑے مسائل آ سکتے ہیں آپ کو، کیونکہ جو مارکیٹر ہوتا ہے اس کی شاپ نہیں ہوتی، اس کو نہیں اندازہ ہوتا کہ آگے کیا ہوگا. وہ اپنے سیل جنریٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، ان باریکیوں کا خیال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے آگے چل کے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی شاپ پہ جو ہے وہ ایک پرابلم آ سکتی ہے. تو وہ بھی میں آگے بتاتی ہوں کہ وہ پرابلم کیا آتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اس کے بجائے ہمارے پاس کیا الٹرنیٹیو طریقہ ہے سیل جنریٹ کرنے کا، کہ جب آپ نیولی اپنی شاپ کو بلڈ کریں تو اپنی پروڈکٹس کو اتنا زیادہ لو پرائس کر لیں کہ لائک آپ کی اس کے اندر اگر آپ کی شپنگ ہے تو شپنگ کور ہو جائے، آپ کی لیبر کور ہو جائے، اور آپ کی لیبر آپ ضرور کور کریں، ٹھیک ہے، بھلے آپ خود ہی کیوں نہ بنا رہے ہو، لیبر ضرور کور کریں، اور پروڈکٹ کاسٹ، لیکن پروفٹ کو آپ اور ایچ سی کی جو فیس ہے وہ کور کر لیں. پروڈکٹ کو آپ چاہیں تو لیبر اگر آپ خود کر رہے ہیں تو دیکھ لیں اس کو اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں تو، لیکن پروفٹ کو بھی آپ بالکل ختم کر دیں، مائنس کر دیں. لائک جیسے اگر کوئی $30 کی پروڈکٹ ہے اور وہ آپ کو اگر آپ کا پروفٹ کو ہٹا دیا جائے تو وہ آپ کو کوئی $18 کی پڑ رہی ہے، تو باقی ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ کیا کریں کہ آپ بس $19 کا اس کو رکھ دیں، جبکہ مارکیٹ پہ وہ سارے لوگ جو ہیں $30 میں سیل کر رہے ہیں یا $28 میں سیل کر رہے ہیں، آپ اس کو $19 میں سیل کر دیں، ٹھیک ہے نا. آپ جب آپ اس کو اتنے نیچے لے آئیں گے کہ $10 کا فرق آ رہا ہوگا تو لوگ کیا کریں گے، وہ آپ ہی کی شاپ پر آئیں گے. ساتھ ساتھ آپ نے ایس ای او کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنی پرائس کو، اور پھر اس وقت آپ نے ایڈز بھی رن کرتے ہیں. پوری شاپ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ شروع میں پوری شاپ کے اوپر جو ہے $1 یا $2 جتنا بھی آپ کی بجٹ ہے آپ ایڈز رن کرتے ہیں.
اچھا، ایڈز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ایڈ وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کا اپنا اختیار ہوتا ہے، جس میں آپ مطلب خود جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے $1 $2 $5 $10 جتنے بھی آپ نے رن کرنا ہو. میں خیر بہت زیادہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتی کیونکہ اتنی ایڈسی میں ضرورت نہیں پڑتی. آپ $2 سے زیادہ تو میں خود بھی نہیں جاتی، تو آپ کو بھی زیادہ جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آ جاتی ہیں سیلز. اگر آپ کی ایس یو اچھی ہو نا تو آ جاتی ہیں سیل، اور ہر وقت سیلز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی نیو پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں آپ، یا کوئی پروڈکٹ ہے جو 2-3 دن تک جو ہے وہ پیچھے کے ہی پیجز میں چل رہی ہے، اوپر آ نہیں رہی، تو پھر آپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کوئی پروموشن ڈالیں. اچھا، دوسری جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، دوسرے ایڈز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایچ سی آپ کی کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ جو ہے اس کو خود پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ریکمینڈ کرنا ہے، ایک خود اس کے اوپر ایچ سی خود پروموشن چلا کے جو ہے وہ سیل لیتا ہے. اچھا، وہ جو سیل ہوتی ہے نا تو اس میں آپ کو اچھا خاصا اماؤنٹ آپ کا جاتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اماؤنٹ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروفٹ ہوتی ہے نا وہی سک کر جاتا ہے، پورا پروفٹ وہ سک کر جاتا ہے، کیونکہ obviously وہ بھاری ایڈ چلاتا ہوگا یا کچھ بھی. اب اس میں بہت سارے جو ہمارے سیلرز ہیں، میں دیکھتی ہوں اسپیشلی ہمارے جو گورے سیلرز ہیں، وہ کافی زیادہ اس چیز کو برا بھی مانتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کہ کچھ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر شور و غل مچا رہے ہوتے ہیں کہ ایچ سی میرا پورا پروفٹ سک کر جاتا ہے. لیکن آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں لینا، آپ نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا ہے. کیونکہ اس طرح کی جو سیلز ایچ سی بہت کم جنریٹ کرتا ہے، بہت کم آپ کی اسپیسیفک کسی بھی ایک پروڈکٹ کو وہ اٹھاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس کو مجھے پروموٹ کرنا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے. اگر کہیں پہ آپ کو نقصان نہیں ہوئے بغیر فائدہ نہیں ہوا، مطلب صرف پروفٹ آپ کا چلا گیا، تو کوئی بات نہیں. اس طرح سے تو ہم گیو اویز بھی تو دیتے ہیں نا. تو یہ تو کم از کم آپ کی سیل تو جنریٹ ہوئی، کیونکہ سیل جنریٹ ہونے سے سیل ہی سیل کو لے کر آتی ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیسے سے پیسہ بنتا ہے، اسی طرح سے سیل بنتی. جتنی آپ کی سیلز اچھی ہوں گی اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کی جو شاپ ہے اس کے اوپر آئیں گے. تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کبھی کبھی اچھا خاصا آپ کا اس کے اندر جو ہے وہ اماؤنٹ چلا جاتا ہے. تو یہ دو طرح کی جو ہے وہ ایڈ کمپینز ہوتی ہیں. باقی نارملی تو آپ نے خود ہی لگانی ہوتی ہیں، اور آپ لگائیں یا نہ لگائیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت ساری شاپس آپ کو ایسی ملیں گی جن کی ایسی کوئی سیلز انہوں نے نہیں لگائی ہوتی، کوئی پروموشن نہیں لگائی ہوتی، اور میں بھی نہیں لگاتی. مطلب میں جب ضرورت سمجھتی ہوں کہ نہیں اب مجھے لگا لینی چاہیے تو پھر میں لگا لیتی ہوں. تو کوئی یہ اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، آپ نے دیکھ کے لگانا ہے. لیکن جب آپ اسٹارٹنگ میں شروع میں جب آپ کوئی شاپ بلڈ کر رہے ہیں تو یہ دو اسٹریٹجیز آپ ضرور اپلائی کریں. اپنی ایس ای او کو دیکھتے رہیں، اپنی ایس ای او کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں. ایس ای او بہتر کرنے کا کوئی ایز سچ کوئی بہت بڑا فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسا فارمولہ نہیں ایجاد ہوا ہوا کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ فلانا کی ورڈ میں رینک کر دوں گا یا فلانا کی ورڈز ہم رینک، ایسے کوئی نہیں ہوتا، ایسا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ سب آپ کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھتے رہنا پڑتا ہے. آپ ای رینک بہت اچھا ٹول ہے، آپ اس میں دیکھتے رہیں کہ کون سا جو ہے وہ کی ورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو گیا ہے، یا کون سے کی ورڈ پہ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر میں اس کو آپ نے مائنس پلس کرتے رہنا ہے اس کو. تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے، اور نہ کوئی اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اب تک تو جو دعوے کرتے ہیں وہ سب بے وقوف آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں. تو دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اس پہ کہ میں فلانے کی ورڈ کو رینک کر دوں گا، کیونکہ
کی ورڈز کو آپ نے مستقل جو ہے وہ ایویلویٹ کرتے رہنا ہے، اور اس حساب سے ہی پھر آپ کا معاملہ بیٹھے گا۔ تو جو میں نے جو امپورٹنٹ چیز بتائی کہ شروع میں آپ تھوڑی اپنی پرائس کو نیچے رکھیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اوپر سیلز آنا شروع ہو جائیں، وہ پیج پہ رینک کر جائے، اوپر آ جائے، تو پھر آپ اس کی پرائس کو نارمل کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی پرائس کو بالکل آپ نارمل کر دیں، بلکہ نارمل سے اگر $2 زیادہ بھی کر دیں گے جو دوسرے بیچ رہے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے چلنا ہے۔ اگر میں فزیکل پروڈکٹس کی بات کر رہی ہوں اور شپنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو شپنگ میں دیکھیں مستقل آپ کے چینجز آتی رہتی ہیں، شپنگ کاسٹ چینج ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پیٹرول جو ہے وہ فیول چارجز چینج ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ ان کی شپنگ کاسٹ بھی میں بھی فلکچویشن آتی رہتی ہے۔ کبھی USPS میں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی FedEx میں کچھ ہو جاتا ہے، تو مستقل جو ہے وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ سم ٹائمز کچھ ایسی شاپس بھی آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں، یا تو وہ اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں، اور ان کے پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے لو ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ مطلب آپ کی کاسٹ ہی اتنی نہیں پڑ رہی ہوتی، شپنگ کاسٹ کے ساتھ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آپ کو اس وقت ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آلریڈی رینک ہو چکی ہے، فرسٹ پیج پہ آ چکی ہے، دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ دس کہ وہ انہوں نے تو اپنی پرائس کو چینج ہی نہیں کیا، اور وہ نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لائک اگر کوئی 28 پہ بیٹھا ہوا ہے تو 28 پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور اب آپ کو شپنگ کاسٹ کے ساتھ اپنا پروفٹ مارجن لگانے کے بعد وہ کم سے کم جو ہے وہ 35-36 کی پڑ رہی ہے، تو آپ نے لگانی ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی پرواہ کرنے کی اس وقت کہ کوئی فرسٹ پیج پہ 28 میں ہی بیچ رہا ہے، بیچنے دیں اس کو 28 پہ، آپ کے پاس بھی سیل آئیں گی، اور پھر جب اس کو پڑے گی نا مشکل، تو وہ خود ہی اپنی جو ہے وہ لسٹنگ کو صحیح کر لے گا۔ تو سم ٹائمز لوگ اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فلانا جو ہے وہ اتنے میں سیل کر رہا ہے، اتنا زیادہ لو میں سیل کر رہا ہے، لیکن وہ جو ڈیلیبریٹلی ہم شروع میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی تو ریزن ہوتی ہے نا پیچھے، کہ ہم اس طرح سے گیو اویز نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، اس طرح سے ہم بائی نہیں کرانا چاہ رہے ہوتے۔ تو اچھا اس میں کیا نقصان ہے جو اس طرح کی بائنگ ہے، اور اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ انفلوئنسرز کو دے دیتے ہیں، مارکیٹرز کو دے دیتے ہیں، اور مارکیٹرز اس شاپ کا جو لنک ہے مطلب وہ آگے جہاں کبھی آپ نے بائر آپ کو چاہیے، اب اگر وہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہے، عموماً یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ اپنے کہاں سے دیں گے؟ یہ واٹس ایپ کے تھرو دیں گے، میسنجر کے تھرو دیں گے، اور وہاں سے پھر وہ لنک ان کو وہ دیتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹ جو بائر ہوتا ہے وہ اس لنک کے اوپر کلک کر دیتا ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈسی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ایک انٹر کنیکٹڈ ہے، اور جو آپ کی جتنی ٹریفک ایڈسی کے اوپر آتی ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آ جاتی ہے مطلب نشانے پہ آ جاتی ہے آپ کی شاپ کہ یہ کدھر سے آئی ہے، اور ڈائریکٹ جب آپ کے لنک کے اوپر کلک ہو رہا ہوتا ہے تو کنٹینیوسلی، تو وہ پھر ایک ان کے نوٹس میں آ جاتی ہے چیز۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی کو ایون اپنے کسی رشتہ دار کو بھی دینا ہے، آپ نے کسی کو بائی کروانا ہے، اپنے فرینڈ کو بھی آپ نے سجیسٹ کرنا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، آپ فرینڈ کو اپنے جو ہے وہ اسے بائی کروا سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ لنک پہ کبھی بھی لنک نہیں دینا آپ نے، نہ ہی آپ نے ایچ سی کی جو آپ کی شاپ نیم ہے، برانڈ نیم ہے، وہ دینا ہے آپ نے، وہ آپ اسکرین شاٹ میں دے دو، لیکن اس کو کاپی پیسٹ کرنے کے لیے اسے منع کرو کہ یہ میرا نام ہے، لیکن اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے نام لکھ کے دے دیا تو کیا کرے گا، آپ کا کاپی کرے گا اور وہ سرچ بار میں لکھ دے گا۔ اب آپ کی شاپ جو ہے وہ کوئی نون شاپ تو ہے نہیں،
نون برانڈ تو ہے نہیں. جیسے ہم جب آئی فون لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی آئی فون تو ایک نون برانڈ ہے نا. تو اس طرح سے آپ کی جو شاپ ہے وہ ایک ان نون ہے، اور اس ان نون کو جو ہے لوگ سرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک مطلب عجیب سی چیز ہو جائے گی. تو وہ معاملہ یہاں سے آپ کا ہو جاتا ہے سسپیشیس. تو اس طرح سے اپنی شاپ کو سسپیشیس نہیں بنانا. تو آپ سمپل اسے کی ورڈز دے سکتے ہیں. کی ورڈز دیں آپ، کسی کی ورڈز یہ ہیں، یہ اسکرین شاٹ یہ ہے، یہ میری شاپ ہے، اس پہ جائیں، جا کے آپ لے کے بائی کریں. کبھی بھی اپنے فرینڈ کو بھی دینا ہے تو آپ نے اس طرح سے دینا ہے. لنک نہیں پرووائڈ کرنا، ڈائریکٹلی لنک نہیں پرووائڈ کرنا. کیونکہ اگر آپ نے، اب ایسی بات ہے، اگر میرا کوئی دوست ہے، میری کوئی جاننے والے ہیں، تو میں اسے کہوں گی کہ دیکھو یہ چیز میں نے بنائی ہے، تم دیکھو. وہ کہے گا کہ ہاں اس میں، اب آپ اس کو آپ اس کو لائک گفٹ کر بھی رہے ہوں، تب بھی آپ اس کو، یا نہ کر رہے ہوں تب بھی آپ اس کو، مطلب وہ والا آپ کا معاملہ نہیں ہو، تب بھی آپ مشکل میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تو ایک بالکل، اور سامنے والا بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ سے بائی کر رہا ہے، آپ کی شاپ سے بائی کر رہا ہے، لیکن وہ جائے گا کسی اور کھاتے میں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ فیک سیلز جنریٹ کر کے، باقاعدہ بائی کر کے سیلز بھی کام کر رہے ہیں نا. تو اس لیے میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی. اور ایٹسی میں اتنا زیادہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس رہا ہے، اس حوالے سے ایٹسی میں اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سیلز جنریٹ ہو جاتی ہیں. آپ صحیح معنوں میں جو ہے وہ اپنے SEO کریں، صحیح معنوں میں آپ کی جو پکچرز ہیں وہ اٹریکٹیو ہوں، آپ کی پرائسنگ اچھی ہو، آپ کا یہ جو میں نے فارمولا بتا دیا آپ کو، یہ آپ یہ بھی اپلائی کر لیں، آپ ایڈز رن کریں، آپ کی پروڈکٹ آ جاتی ہے. اور اسپیشلی جو ہے وہ ایٹسی خود بھی جو ہے وہ نیو کمرز کو، نیو شاپس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہے، ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ان کو اچھی ویلکم دیتا ہے. اور آپ کی جو ہے وہ سیلز جنریٹ ہو جاتی ہیں ایٹسی میں. کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ایٹسی میں سیلز کے حوالے سے. تو پرائسنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرائسنگ کے لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ تمام چیزیں، یہ فیکٹرز ہو جائیں گے کمپلیٹ، دین پھر آپ نے اپنا پروفٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کس طرح کی ہے. تو اب جیسے یہاں پہ میرے سامنے ریڈڈ بیبی بلینکٹس ہیں، یہ 45 اپ ٹو 45 اور منیمم جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہیں. اور اس میں بلینکٹس میں $90 کی بھی ملیں گی آپ کو، اور ایون 100+ بھی ملیں گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس طرح کی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے، اسی حساب سے آپ جو ہے وہ اپنی پرائسنگ کریں گے. اور ڈیجیٹل پروڈکٹس میں تو خیر آپ کو پرائسنگ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. اس میں آپ کا خالی جو ہے وہ آپ نے اپنی لیبر کے پیسے لینے، آپ نے پروفٹ لینا ہے، اور آپ کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس میں کاسٹ تو آپ جو بھی آتی ہے آپ کی کاسٹ، وہ آپ کاسٹ لگائیں گے. اور اگر آپ کسی چیز کو آپ نے ہائر کیا، وہ اوبویسلی وہ لیبر کا اس کو جائے گا. تو یہ جو ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ نئی کسی پروڈکٹ ریسرچ کے ساتھ میں لے کر آؤں گی. کہ 3-4 دن ہو گئے میں نے پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر کام نہیں کیا. تو نئی پروڈکٹ ریسرچ کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.